السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب نمبر 2 شروع کیا تھا اور اس کا سبق ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ یہ ہاف لیسن ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا سیکنڈ ہاف پڑھیں گے جس میں ہمارے ٹاپکس ہوں گے روزہ اور حج۔ آج ہم نے پڑھنا ہے روزہ اور حج۔ نماز اور زکوٰۃ گزشتہ لیکچر میں ہو گئے اور آج ہم نے پڑھنا ہے روزہ اور حج۔ تو آئیے چلتے ہیں، بکس کھول لیں، تمام بچے اسلامیات کی بک کھول لیں اور پیج نمبر 16 یہ پیج نمبر 16 کھول لیں تاکہ آپ MCQs اور شارٹ کویشچن ساتھ کے ساتھ لگاتے جائیں گے۔ ہاں جی، 16 پر پہلی ہیڈنگ ہے روزہ کی۔ تو روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ بھی جس طرح نماز ایک اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اسی طرح روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ مشک ایک خوشبو کا نام ہے جو لوگ لگاتے ہیں اور یہ نہایت قیمتی خوشبو ہے۔ خوشبوؤں میں اس کا اہم مقام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو، یعنی سارا دن وہ جو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا رہتا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے منہ کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے جو عام دنوں میں اگر کسی شخص کے منہ سے آئے تو اس کے ساتھ کوئی انسان بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے منہ سے تو بدبو آتی ہے۔ وہ کس وجہ سے آتی ہے کہ اس کا معدہ خالی ہوتا ہے اور خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں سمیل ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور سارا دن وہ بھوک پیاس کی شدت محسوس کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اگر اس کے منہ میں سمیل پیدا ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بو نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا تو مقام مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ مشک کی خوشبو سے بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیزوں کو بھی استعمال کرنے سے اپنے آپ کو پورا دن روکے رکھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کی بو کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور آگے دیکھیے بک کے اوپر، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 آدمی بیٹھے ہوں، ان کے سامنے جا کے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم ان کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، مگر اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جس کو دے رہے ہیں چند لوگ دیکھیں گے، اور یا جس کو دے رہے ہیں وہ بھی دیکھے گا کہ میں نے اس کو نیکی کا کام اس کے ساتھ کیا ہے تو اس کے دل میں میری عزت پیدا ہوگی، اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ مگر روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ انسان خود نہ کھائے اور خود نہ پیے، اپنے آپ کو روزے کے احکامات کے اندر شامل رکھے تو یہ خود بخود ہی یہ روزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ جانتا ہے یا خود انسان وہ جانتا ہے۔ یعنی اگر وہ لوگوں سے چھپ بھی جائے پھر بھی کچھ نہیں کھائے گا، اگر لوگوں کے سامنے بھی بیٹھا ہو پھر بھی کچھ نہیں کھائے گا، تو لوگوں کو پتہ تو نہیں ہوگا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اس کا معاملہ فقط اللہ اور اس روزہ دار کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کے منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، پسند ہے۔ تو لہٰذا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کہ ہم نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔
اور یہ تھا ہمارا روزے کا ٹاپک۔ اس کے اندر سے جو ہم نے شارٹ کویشچن بنائے، پہلا شارٹ کویشچن جو میں نے لکھا ہے کہ کس عبادت میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، کس عبادت میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ ہے روزہ۔ روزے کے اندر ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ روزے کا کیا اجر ہے، حدیث پاک میں روزے کا کیا اجر بیان کیا گیا ہے، تو آپ دو حدیثیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ان دونوں حدیث میں سے کوئی بھی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ سے یہ شارٹ کویشچن پوچھا جائے گا کہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کریں۔ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کریں گے تو آپ اس کے اندر لکھیں گے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ لگا لیں نشان، اور یہ آپ کے اس سوال کا جواب بن جائے گا۔ یہ آپ کا ایڈیشنل شارٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے حج۔ روزہ ہو گیا اور اب ہے حج۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یعنی اس کے اندر مال بھی لگتا ہے اور ہماری جسمانی طاقت بھی استعمال ہوتی ہے۔ مال اس کے سفری اخراجات ہیں، اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کو بھی کچھ مال و اسباب دے کر جاتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر جانے کے دوران آپ پیچھے جو گزر اوقات کریں گے وہ مال بھی اس میں شامل ہے، سفری اخراجات بھی اس میں شامل ہیں، وہاں پر جا کر آپ جو اخراجات کرتے ہیں وہ بھی مال اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اس طرح ایک مالی عبادت بھی ہوئی۔ اور وہاں پر جو طواف کرتے ہیں، جو حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، تو اس کو یہ ہماری بدن کی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح حج ایک مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ آپ سے MCQ پوچھا جائے گا حج ایک عبادت ہے، نیچے آپشن دیے ہوں گے مالی، نمبر 2 بدنی، نمبر 3 زبانی اور نمبر 4 مالی اور بدنی دونوں اس میں ہوں گے، تو آپ نے مالی اور بدنی دونوں پہ ٹک کرنا ہے، یعنی لاسٹ والے پوائنٹ پہ کریکٹ آپشن ہوگا آپ کا۔ اچھا، یہ اسلام کا اہم رکن ہے، جس طرح اور ارکان ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا حج کیسی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا حج مالی اور بدنی بات ہے۔ اس کے بعد کوشچن پوچھا جائے گا حج کن لوگوں پر فرض ہے، یہ اس کا جواب آپ ذہن میں بٹھا لیں، حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ پورا جملہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، اس میں کوئی چیز آپ اس میں سے کاٹ نہیں سکتے۔ بعض بچے لکھ دیتے ہیں کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، ہر مالدار پر فرض ہے، ہر مالدار پر بھی فرض نہیں ہے، اور ہر وقت فرض ہے، یعنی ہر سال فرض ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی جو کریکٹ آنسر ہے، اس حج کن لوگوں پر فرض ہے، اس کا کریکٹ آنسر یہ ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت، صاحب استطاعت کہتے ہیں مالدار کو، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، صرف ایک بار فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ آپ کے MCQ ہے، لگا لیں، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی، یعنی تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کا اتحاد نظر آتا ہے حج کی وجہ سے۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے اور یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درج بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ ازیں کا مطلب ہے اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں دیانت داری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال کمانا، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور ایثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ تو یعنی یہ آج ہم نے دو ٹاپک پڑھے، روزہ اور حج، اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے دو پہلے ٹاپک پڑھے تھے، نماز اور زکوٰۃ۔ تو یہ اسلامی عبادات کا آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ یہ آپ نے اس کے شارٹ کویشچن نوٹ کر لیے، یہ آپ کا کلاس ورک ہے، آپ نے یہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور آپ کے گھر کا کام جو ہے یہ مکمل مختصر سوالات جو میں نے یہ لکھے ہیں یہ آپ نے گھر کے کام میں بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، اگر کوئی کنفیوژن ہو، آپ پرسنل کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور
واٹس ایپ کے ذریعے، SMS کے ذریعے، کال کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔